امیر مجلس، موضوع علماء کرام، احباب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے یوم کی نسبت خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک سے ہے۔ ان کی شان اقدس قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ امید ہے کہ احباب توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرمائیں گے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی سب سے پہلی شخصیت ہے۔ بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے ساتھی دوست ہیں اور اکٹھے ہی عمر پاک گزاری۔ ظاہری عمر میں یہ کچھ ماہ کہہ لیں یا کچھ عرصہ یہ بڑے ہیں۔ پوچھا نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ کہ ابو بکر تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں پہلے میں آ گیا ہوں لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ اور کیا، دنیا میں چند روز پہلے میں آ گیا ہوں لیکن بڑے آپ ہی ہیں۔ اللہ نے مقام عزت و عظمت جو آپ کو عطا فرمائی ہے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ تو یہ ادب بھی سکھا دیا، گفتگو کا سلیقہ بھی سکھا دیا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق 24واں پارہ ہے، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، نبی رحمت علیہ السلام، سچ قرآن پاک، وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ اب یہ اس ذکر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سچ لے کر تشریف کون لایا؟ نبی رحمت علیہ السلام۔ سچ کیا ہے؟ قرآن پاک، دعوت دین۔ اور جنہوں نے تصدیق کی، تو تصدیق کنہوں نے کی؟ صدیق اکبر جن کا لقب ہے، سب سے بڑھ کے کائنات میں سب سے بڑا تصدیق کرنے والا۔ تو وصدق بہ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدیقین کی شان بیان کرتے ہوئے 24ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے تصدیق کی، نبی رحمت علیہ السلام کی دعوت کی اور اس قرآن کی اور آپ سے کی نبوت و رسالت کی، یہی لوگ تقوی والے ہیں، خوف خدا والے ہیں، اللہ والے ہیں، ڈر والے ہیں۔ تو جن کے تقوی کی گواہی خود خالق کائنات عطا فرمائے، ان کے ایمان پر یا ان کی سیرت و کردار پر یا ان کی حیات پاک پر شک کرنا، یہ اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانے والی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں اکثر دوستوں کو ایک بات بڑے عرصے سے شروع سے میں عرض کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا، ہاں جی، کہ ایمان کی جو دولت ہے نا، اسے بچانا بڑا لازم ہے۔ کمانا تو الگ بات ہے نا، بندے نے کمائی کی ہوتی ہے، کہتے یار نئی کمائی تو ہوتی رہے گی، وہ تو بعد کی بات ہے۔ جو ہے اس وقت سیونگ میری، اسے تو میں چوروں سے، ڈاکوؤں سے، رساگیروں سے، چھیننے والوں سے، سنیچ کرنے والوں سے بچا کے رکھوں۔ جو جمع پونجی ہے میری، جو کمیٹی نکلی ہوئی ہے، جو میں نے سیونگ کی ہوئی ہے، وہ تو بچ جائے۔ وہ کمانا تو اگلی بات ہے نا، جب جائیں گے نکلیں گے بازار دنیا میں جا کے محنت مزدوری کریں گے، یا عام کمائی کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بندہ پہلے اپنی سیونگ کو بچانے کی فکر کرتا ہے اور پھر کمانے کی فکر کرتا ہے۔
ایسی ہے نا ترتیب، یہی ہے۔ تو ایمان سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں دوستوں، تو اس ایمان کی دولت کو بچانا یہ لازم ہے، یہ لازم ہے۔ اور یہ جو ہمارا دور پرفتن شروع ہو گیا نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو سارے علماء، سارے بزرگان دین یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یار ہم آخری زمانے والے لوگ ہیں، کام نیڑے لگا ہے، بہت ہی نیڑے لگا ہے، ہم آخری زمانے والے، پیچھے ٹائم کوئی نہیں گا، ہاں جی بہت تھوڑا ٹائم، بس اب تیزی کے ساتھ معاملات ادھر کو جا رہے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال اور کلندر اس وقت کہہ دیا تھا، جی کلندر کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے، دیکھ لو اس وقت کہا انہوں نے، اور ہم وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں سمجھداروں کے لیے، سمجھ آئے جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، اس کو بھی ذرا ان کو بھی سمجھیں، اس سے زیادہ میں وضاحت میں نہیں جا سکتا، مجبوری میری۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس گئے گزرے دور میں، دور پرفتن میں، ہم نے اپنے اور اپنی اولادوں کے، اپنے احباب کے دین و ایمان کی بچی کھچی دولت کو بچانے کی فکر کرنی ہے، جو داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ ایمان کے ڈاکو آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے، ایمان کے ڈاکو، وہ آپ کو فیس بک پہ بھی نظر آئیں گے، واٹس ایپ پہ بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر آئیں گے۔ آج میڈیا کا دور ہے نا، دور تقاضے بدلتے ہیں نا ہر دور کے۔ ہمارے دور کے یہ سب سے بڑا فتنہ کہہ لیں، اس کو جو بھی کہہ لیں، وہ یہ ہے، اسی پہ دنیا چل رہی ہے۔ اب کرنٹ پوزیشن یہ ہے جی، بھاگ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا، ہے جی۔ اللہ اکبر۔ تو اس دور پرفتن میں ہم نے اپنی بچی کھچی دولت ایمان کو بچانا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان محافل کے ذریعے، اللہ پاک کے ذکر کے ذریعے، نبی رحمت علیہ السلام کے درود السلام کی محافل کے ذریعے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے، یا اسے ویپن کہہ لیں آپ آج کی زبان میں، اس سے آپ بچ سکتے ہیں اور بچا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ اب گلا باتیں نہ بچ جاؤں گے تو یہ مشکل ہے، گلی باتیں نہیں کام چلنا، سمجھ آ گئی؟ تو ان محافل کے ذریعے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، ہے جی، ان مجالس کے ذریعے اپنی دولت ایمان کو بچائیں، اور پھر اسے آگے پھیلانے کی، فروغ دینے کی اپنی سی کوشش کریں۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے تے پاوے نہ لاوے، ایسے ہی ہے نا۔ کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے۔ حدیث پاک فرمایا کوشش تم پر فرض کی گئی ہے، کوشش تم پر فرض کی گئی ہے، نتیجہ نہیں، نتیجہ تم پر فرض نہیں کیا گیا، صرف ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، یہ تم پر فرض اور واجب کیا گیا ہے، یہ اس کا حساب ہے۔ کوشش کتنی کر کے آیا ہے؟ قبر میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں یہی سب حساب دینا ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید پیسوں کا حساب ہوگا، ہے جی، وہ تو حساب الگ ہے، کوئی حساب ہے ایک، لیکن اصل حساب یہ نہیں ہے۔ اصل حساب یہ ہے تو نے دنیا میں تجھے اتنے سال گزار کے آیا، میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ ایسا جواب دے، پہلے باقی سارے سوال چھڑ دیں، پہلے ایسا جواب دے، میرے دین کے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ کتنا مال دے کے مرا ہے پوری زندگی میں، کتنی جانی قربانی دی ہے، کتنی کوشش کر کے آیا ہے، کیتا کی یہ تو کی کر کے ہیں یہ دس پہلے۔ ہم کہنے شاید ہماری گاڑی کا حساب ہوگا، موٹر سائیکل کا حساب ہوگا، ہم وہ حساب لگاتے رہتے ہیں، اور ادھر کبھی سوچا ہی نہیں کہ دین کے لیے میں نے کوشش کیا کی ہے جی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے وہ بس بچے پالنے کو، اسکول پڑھانے کو، پک اینڈ ڈراپ کرنے کو اسے زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ تو یہ تو چڑیاں، طوطے، کوے، بلیاں سب اپنے اپنے بچے پال رہے ہیں، انسان بھی پال رہا ہے، یہ کیڑی گل ہے؟ یہ تو مقصد حیات نہیں ہے، یہ ضرورت حیات ہے، سمجھ آ رہی؟ مقصد حیات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پیغام میں نے اس محفل
کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، توجہ دلائی کہ ان محافل کی برکت سے اپنی دولت ایمان کو دوستوں بچانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے وصدق بہ اولئک هم المتقون، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی تقوی والے ہیں، یہی ڈر والے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عربی روایت موجود ہے میرے سامنے، میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ وقت بھی تھوڑا سا بچ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچ لے کر تشریف لانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سچ کی تصدیق کرنے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہی بات جو میں نے عرض کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرہ رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں جو میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو۔ جی اب ان کی تفسیر کیا ہے اور یار لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تفسیر در منصور ہے جی، حوالہ میرے پاس اس کا جلد 5 ہے، صفحہ 338 پہ یہ موجود ہے۔ دوسرا حوالہ تفسیر خازن ہے، جلد 4 صفحہ 55 پہ ہے۔ تیسرا حوالہ کنز الایمان شریف صفحہ 737۔ چوتھا حوالہ سوائق محرکہ صفحہ نمبر 64۔ یہ 4 حوالے میں نے آپ کو کتابوں کے ان کے صفحات کے ساتھ پیش کر دی ہے اس تفسیر کے حوالے سے۔ یہاں وصدق بہ سے مراد جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی رحمت علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اجعل ابا بکر ما فی درجۃ یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء سرور دو عالم فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرا ساتھی بنا دے، دوست بنا دے، رفیق بنا دے۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ اسْتَجَابَ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں وحی نازل فرمائی کہ بے شک آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، اس دعا کے جواب کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آپ کا رفیق بنا دیا گیا، یعنی قیامت ابھی آنی ہے، لیکن دنیا میں اس کی دلیل کہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ مزار میں بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جگہ عطا فرمائی، ایسی تو نہیں جگہ مل جاتی۔ یہ کتاب الوفا ہے جی، جلد 1 صفحہ 286 پر یہ عبارت موجود ہے، حوالہ اس کا بھی دے دیا میں نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ رونق بازار مصطفیٰ صدیق، حامل انوار مصطفیٰ صدیق، حاصل افکار مصطفیٰ صدیق، مظہر کردار مصطفیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقف اسرار مصطفیٰ صدیق، زینت دربار مصطفیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نگہت گلزار مصطفیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کشتہ دیدار مصطفیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساکن مزار مصطفیٰ صدیق، اور افضل البشر بعد الانبیاء صدیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آپ کے شان ہے، آپ کے القاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ مشفق بھی ہیں، شفیق بھی، رہبر بھی ہیں، خلیق بھی، احسن بھی ہیں، عتیق بھی، صادق بھی ہیں اور صدیق بھی۔ عتیق آپ کا لقب اس لیے دیا گیا کہ آپ کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا، ہر دکھ سے آزاد کر دیا۔ ہاں جی، عتیق آزاد کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا ثانی اثنین، یہ غار حرا کا واقعہ ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام، پہلے میں قبول اسلام کا واقعہ پیش کر دوں۔ درود پاک پڑھیے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا،
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ، تجارتی قافلے کے ساتھ آپ شام کی طرف گئے، سفر کیا آپ نے شام کا. وہاں پہنچے تو دوران سفر آپ کو آرام کے لیے لیٹے تو ایک خواب دیکھا آپ نے شام کے سفر کے دوران تجارتی قافلے. اور وہ خواب یہ تھا کہ نبی رحمت علیہ السلام نے دعویٰ نبوت فرما دیا ہے اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے ساتھ ہیں ہر منزل ہر مقام پر. یعنی اس طرح کا خواب آپ نے ملاحظہ فرمایا. آپ آگے گئے اور جا کے وہ ایک راہب تھا، راہب، وہ اسلام کو تو بھی اعلان ہونا تھا ابھی. وہ راہب یعنی مذہبی پیشوا جو تھا بڑا مشہور تھا، اس کے پاس گئے، جا کے اسے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے راستے میں ایک خواب دیکھا ہے عجیب عجب سا، تعبیر سمجھ نہیں آئی مجھے اس کی کیا ہے. تو آپ اہل علم ہیں جی، دین کا فہم رکھتے ہیں، قرآنی آسمانی جو کتابیں ہیں پہلی ان کا علم ہے آپ کے پاس. انہوں نے پوچھا اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی مکے سے آیا ہوں. قبیلہ کون سا ہے؟ کہ جی قریش کا قبیلہ ہے. جی ساری باتیں انہوں نے پوچھی. اس نے کہا کہ ان قریب وہ تعبیر دے رہا ہے کہ مکے کی سرزمین میں نبی آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام اعلان نبوت فرمانے والے ہیں. اس خواب کی تعبیر یہ ہے اور تم ان پر سب سے پہلے ایمان لاؤ گے، تم ان کی تصدیق کرو گے، تم ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھی ہو، ان کے دوست ہو، تمہیں اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا. اور ساتھ اس نے یہ نصیحت بھی کی کہ دیکھنا تاخیر نہ ہو جائے اس خواب کہ تمہیں ایک بشارت دی گئی ہے تو کوئی اور نہ بازی لے جائے. یعنی اس نے ساتھ یہ بھی کہ یہ ذرا دھیان رکھنا. آپ واپسی سفر ہو گیا تجارت کا طے کر کے، جتنا عرصہ لگنا تھا واپس آئے، مکہ پہنچے. ادھر نبی رحمت علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں، اس کائنات پہ کوئی خالق و مالک نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات شام کے سفر کے بعد. اب اتنا بڑا دعویٰ تھا، دعویٰ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یا ابا بکر کوئی الہ نہیں سوائے اس ایک اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اب تعلق تو ایک تھا، بچپن سے دوست تھے، تو بڑے خوشگوار موڈ میں کہنے لگے کہ اس دعوے کی کوئی یعنی تسلی کے لیے، میرے دل کی تسلی کے لیے کوئی بات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیری تسلی کے لیے وہ شام والا خواب وہ کافی ہے. اور شام کے سفر کے دوران تو نے جو خواب دیکھا تھا نا، کیا وہ کافی نہیں؟ اب جیسے یہ بات سنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وقت گزر گیا تھا بیچ میں، تو فوراً آگے بڑھ کے ایک دم سے مسکرائے اور گلے ملے نبی پاک سے، معانقہ کر لینا، اور نبی پاک علیہ السلام کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اور ادھر ہی کھڑے کھڑے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ادھر ہی ایک دوسرا واقعہ بھی آتا ہے آپ کے قبول ایمان میں کہ آپ ایک ببول کا درخت تھا ادھر جہاں بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے لوگ، تو وہاں اس کے سائے میں دھوپ میں جا کے آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، سستانے کے لیے ایک جگہ بنی ہوئی تھی. تو ایک دن حسب معمول جا کے وہاں بیٹھے ببول کے درخت کے نیچے عرب کی سرزمین میں، اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے تھکے ہوئے. تو درخت کے اندر سے آواز آئی کہ یا ابا بکر، ابو بکر تمہارے دوست نے دعویٰ نبوت کر دیا ہے، جلدی سے جا کر ان پر ایمان لے آؤ، کہیں کوئی اور سبقت نہ لے جائے تم پر. دیکھنا کوئی تم پر پہل نہ کر جائے. آپ یہ بڑے حیران ہوئے، درخت میں سے آواز آ رہی ہے، وہ بول رہے وہاں یہاں تو میں مدت سے بیٹھتا ہوں، اس کو بڑے اسی طرح جا. آپ اٹھے اور سیدھے وہاں پہنچے. یہ دوسرا واقعہ یہ آپ کے قبول اسلام کے لیے پیش کیا جاتا ہے. تو دونوں واقعات سے
یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے سے ہی طے کر رکھی تھی کہ میرے نبی کی نبوت و رسالت کی تصدیق کرنے والا کوئی عام شخص نہیں، وہ صدیق اکبر ہوگا۔ صدیق بھی اور اکبر بھی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بہت بڑا تصدیق کرنے والا۔ اور یہ لقب آپ کو ملا کس موقع پہ بھلا؟ جب نبی پاک علیہ السلام معراج شریف کا معجزہ پیش آیا، 15 سپارہ سورہ اسراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ رات کے قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانی دنیا کا سفر شروع ہوا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور سفر شروع ہوا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے پھر براق کی سواری اور زفرف کی سواری اور عرش اولیٰ کا سفر۔ یہ سارے سفر کے بعد نبی پاک علیہ السلام جو واپس تشریف لائے، اور صبح آ کے آپ نے فجر کے قریب آپ نے اعلان فرمایا فجر کی نماز کے بعد کہ میں آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج شریف پہ بلایا ہے، تو میں آسمانوں کی سیر بیت المقدس سے یا وہاں اور سارے سیر کر۔ اب یہ بات سننے والے کون تھے؟ آگے مکے کے کافر بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، ابو جہل سارے۔ ابو جہل کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ یہ اتنا بڑا انہوں نے دعویٰ کر دی، میں رات کے قلیل سے میں جناب صاحب مسجد حرام مسجد اقصی وہاں سے آسمانوں کی سیر۔ وہ بے چینی سے نہ پھر رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیسی بات کر دی ہے جی، دیکھا جی وہ کہتے ہیں جی، یعنی اس نے نیگیٹو سینس میں لی، اور وہ دوڑتا دوڑتا آیا ابو بکر کے پاس، خود ہی ابو جہل دروازہ دستک دی، آپ باہر تشریف لائے۔ کہنے لگا تمہارے دوست نے تمہیں پتہ چلا ہے کیا دعویٰ کرتی ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا کیا؟ انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں میں رات کی قلیل سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، وہاں میں نے نبیوں کی جماعت کی امامت کرائی ہے، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر پہ گیا ہوں، اور سارے سیر کر کے عرش مولا سے ہو کے واپس آیا ہوں۔ ہے کوئی بات بتا کرنے والی؟ یعنی اس طرح اس نے بات کی ابو جہل نے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے؟ ابو جہل کہتا ہے تمہارے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کہی ہے۔ آپ کہنے لگے اگر یہ بات میرے دوست حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، آمنا و صدقنا، یہ 100% بات درست ہے، حق اور سچ ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ یعنی ابھی ملاقات نہیں ہوئی، پاگل سے تفصیلات نہیں پوچھی کہ کب گئے، کیسے گئے، کیا ہوا، کیا نہیں، کچھ نہیں پوچھا۔ ابو جہل کا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، اگر میرے دوست نے، میرے آقا نے یہ بات فرمائی ہے تو یہ حق ہے اور یہ سچ ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لقب عطا فرمایا صدیق اکبر، تصدیق کرنے والا، کہ جب مکے کے کافر جھٹلا رہے تھے، تکذیب کر رہے تھے، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی جو کوہ گراں بن کے کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا جی میں تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر تصدیق کرتا ہے، یہ بات حق ہے اور یہ سچ ہے، ایسے ہی ہوا ہے۔ اب آپ کا حوالہ، آپ کی گواہی بہت بڑی گواہی تھی، کیونکہ آپ عرب کی ایک معتبر شخصیت تھے، عام آدمی نہیں تھے۔ آپ کے والد کا نام تھا ابو قحافہ۔ تو یہ دوسرا ایک شرف آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ 4 واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں۔ یعنی آپ کے والد حضرت ابو قحافہ بھی ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی ہیں اور بڑے مایہ ناز اور پائے کے خلیفہ اول، اور آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور ان کے بیٹے آگے وہ بھی صحابی۔ یعنی 4 نسلیں بیک وقت موجود ہیں جو ایمان لائیں، اور 4 شرف صحابیہ سے مشرف ہوئے۔ یہ شرف کسی اور کو اس انداز سے حاصل نہیں ہوا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی و ملی خدمات، ان کی امت مسلمہ کے لیے اظہر من الشمس ہیں۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، آپ خود سناتے ہیں کہ میری عمر 4 برس کی تھی، میرا باپ ابو قحافہ مجھے بت خانے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے بلند و بالا خدا ہے، بت کو کہتے ابو بکر کہنے لگا باپ ابو قحافہ اسلام سے پہلے جب 4 سال عمر تھی، یعنی سجدہ کرو انہیں، اس بلند و بالا عظیم بت کو۔ 4 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ 4 سال کا ہے جی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 4 سال ہے،
یہ کہہ کہ حضرت ابو قحافہ باہر آ گئے اور حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ بت خانے میں اکیلے رہ گئے، 4 سال کا بچہ اور سامنے وہ بت جس کو باپ کہہ کہ کرو اس کو سجدہ کرو اس کو. تشریف لے گئے بت کے سامنے اور فرمایا، بت کو کہنے لگے اس بت کو، 4 سال کا بچہ اب کہہ رہا ہے بت کو، انی جائع فطعمنی انی عار فاکسنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، مجھے نیا لباس چاہیے، مینوں نیا سوٹ دے، نیا لباس دے مجھے. 4 سال کے بچے بت کو کہہ رہے ہیں. اب بت میں سے کیا آواز آنی تھی؟ کوئی جواب آنا تھا؟ بت جو تھا. مگر بت کچھ نہ بولا. آپ نے 1-2 منٹ انتظار کیا کوئی جواب دینا ہے، کہاں سے جواب آنا تھا. آپ نے ہاتھ ایک پتھر پکڑا اور فرمایا، اگر تو خدا ہے نا تو مجھ سے پھر اپنے آپ کو ذرا بچا. اب میں پتھر پھاڑ لیا ہے تو تے رب ہے نا، تو پھر تو اپنے آپ کو بچا میرے کو ذرا، اللہ جانا پتہ ہونا. یہ 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اس بت کو. اب بت والا کیا جواب دیتا؟ تھا ہی بت. آپ نے وہ پتھر اسے مار دیا حسین میں جلال میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بت بڑے بت کو وہ پتھر مار دیا، کس کے ٹکا کے پورے زور سے. باپ باہر گیا ہوگا کیا کہ سجدہ سجدہ کرو، تو سجدے کی جگہ اس کو پتھر مار دیا. اللہ اکبر. وہ لگتے ہی بت جو تھا وہ گر گیا اور قوت خداداد کی تاب نہ لا سکا. باپ نے یہ حالت دیکھی تو اسے آواز آئی باہر سے کہ اندر کوئی شے گری ہے. غضبناک ہو کے اندر آیا اور آتے ایک زور سے تھپڑ رسید کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زور سے. اور آپ کو آپ کی والدہ ام الخیر کے پاس لے آیا اور سارا واقعہ بیان کیا کہ اس نے یہ ان کی زبان میں حرکت کی ہے. ماں نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو. جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تو غیب سے مجھے یہ آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی لونڈی تجھے مبارک ہو، اس آزاد بچے کا نام آسمانوں میں صدیق ہے. یہ میں اپنے کنی بات سنی ہوئی ہے. والدہ کہنے لگی اس کے باپ حضرت ابو قحافہ کو کہ یہ حال چھڑ دے، چنا نہ مار، یہ بچہ ہو رہے جو تو سمجھنے وہ معاملہ نہیں، یہ خاص الخاص بچہ ہے. یہ جدوں پیدا ہوا سی نا تو میرے کنا جی آواز آئی سی، تین میں اج دسن نہیں ہاں جی، اس کا نام صدیق ہے، جس کا لقب ہے اس کا ابو بکر، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق ہے. جب یہ واقعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کر چکے تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ابو بکر نے سچ کہا ہے اور وہ صدیق ہے. یہ گفتگو ابو بکر کردا نا وہ بالکل منو سچ بات بیان کرتا ہے، وہ ذرا آج بھی ادھر ادھر کی گل نہیں کرتے، بالکل ٹو دا پوائنٹ حق اور سچ کی بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ صدیق ہے، یعنی بہت بڑا سچا ہے، سچوں کا بھی امام ہے یہ. اللہ اکبر. اب سخاوت کے بارے میں ذرا سماعت فرما لیں کہ آپ کی سخاوت کیسی تھی. جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 40,000 دینار تھے. کتنے؟ اس وقت کہتے ہیں جی وہی فلاں جی یوبخاں کا زمانہ تھا، ٹوے کا بڑا مول ہوتا سی جی، ہاں جی آنے کا آٹا آ جاتا ہے کہتے ہیں نا، تو 1400 سال پیچھے چلے جائیں تو 40,000 دینار حساب لگائیں کیا ویلیو ہوگی اس زمانے میں. جس کے پاس 40,000 دینار ہوں گے وہ کیا چیز ہوگی، ہیں جی. اللہ اکبر. تو آپ نے وہ سارا مال نبی پاک علیہ السلام کے قدموں پر ایمان لاتے ہی نثار کر دیا کہ یہ 40,000 دینار ہے، اللہ کے دین کی راہ پہ اس کو خرچ، جہاں چاہیں اس کو خرچ. 40,000 ایمان لاتے کلمہ پڑھتے ہی. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں دیا. سبحان اللہ. جی جب دین کو اشد ضرورت ایک ایک پائی گی اس وقت 40,000 دینار پیش کر دیے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے. آغاز تھا نا دین کا، ہے جی. تو یہ اس وقت تو کتنی بڑی قربانی ہے. اللہ اکبر. اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا، عرض کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ. یہ مشکات شریف صفحہ 555 پر یہ روایت موجود ہے کہ میں اور میرا مال سب حضور علیہ السلام آپ کا ہی ہے، یہ میرا نہیں، یا رسول اللہ یہ تہاڈا ہی ہے، میں بھی تہاڈا تے میرا مال بھی تہاڈا ہی ہے. جتھے چاہو جس طرح چاہو خرچ کرو، میں کون ہونا ہے.
اللہ اکبر، یہ ہے غلامی رسول اور یہ ہے عشق رسول۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے الا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا۔ باقی ہر بندے کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں چکا دیا ہے، اب کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے الا ابا بکر، لیکن ابو بکر کا احسان یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چکائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مشکات شریف صفحہ 555 بھی یہ حدیث بھی موجود ہے جو میں نے سنائی آپ کو۔ اور مشہور واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غزوہ تبوک کے حوالے سے کہ صحابہ میں بھی قرآن پاک کہتا ہے نا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت اختیار کیا کرو، یعنی مقابلہ کیا کرو، کمپٹیشن کیا کرو، آگے بڑھا کرو، ریس لگایا کرو۔ یہ حکم ہے۔ نیکیوں میں، خیرات نیکیوں میں، بلائی میں آپس میں مقابلہ کیا کرو، ریس لایا کرو، تگڑی نیکی کنے کرنی۔ ہم تو برائیوں کے مقابلے کرتے رہتے ہیں، نیکیوں میں مقابلہ خیرات۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا ہر نئے موقع پہ حضرت ابو بکر میرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آج میں نے کوشش کرنی ہے غزوہ تبوک میں کہ مجھے میرے پاس مال بھی زیادہ ہے ان سے، میں ذرا مالی طور پہ بہتر ہوں، تو آج نہیں میں انہوں نے نکلنے دینا۔ دل میں خیال کیا کہ ہر دفعہ ہمیشہ آگے نکل جاتے ہیں، آج اس نیکی میں یہ غزوہ تبوک کے موقع میں نے مال کو بہتر پیش کرنا ہے، ان سے نیکی میں آگے بڑھنا ہے۔ دل میں خیال کیا، گھر چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد میں صحابہ اللہ کے دین کو تمہارے مالوں کی ضرورت آن پڑی ہے جہاد کے لیے۔ صحابہ اٹھے، بات سنتے ہی فوراً روانہ ہو گئے، بیٹھے نہیں رہتے تھے، حکم اللہ ساتھ ہی، کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھیں، ایک سیکنڈ